ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وعلی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے جس میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے۔ تو پروگرام کی شروعات کرتے ہوئے میں درس قرآن کے لیے جناب ظفر احمد صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مقرر وقت میں اپنا پروگرام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مجھے پچھلے کئی ہفتوں سے میں درس قرآن کی ذمہ داری نبھاتا آ رہا ہوں، انشاءاللہ اس ہفتے جو ذمہ داری ملی ہے مجھے، آج سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت کی تلاوت اور اس کی مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنے انٹروڈکشن ویڈیو میں ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم لوگ کوئی عالم دین تو نہیں ہیں، بس کچھ پڑھ کر سمجھ کر سیکھ کر آپ تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم سے جو بھی غلطیاں ہو اسے تھوڑا سا نظر انداز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو، اور جو بھی غلطی ہوگی انشاءاللہ آگے ہم لوگ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پڑھی گئی آیات کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جنہیں اللہ کی ہدایت حاصل تھی۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز نکارت نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے لیے بہت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ تو جو پہلی آیت کے جو پہلے آئے یہ ہیں، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا۔ یہاں پر اس طرح کی بات کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہ جیسا کہ پچھلا ذکر ہوا، یہ ایک پروناؤن ہے، جس طرح کہ ہم لوگ انگریزی میں پڑھا کرتے ہیں پروناؤن کو، اسی طرح یعنی کہ قبلہ کی طرح، خانہ کعبہ کی طرح، جس طرح قبلہ ہمارا سینٹر آف دا ارتھ ہے۔ آپ لوگوں نے گلوب دیکھا ہوگا، گلوب میں جب آپ مکہ کو یعنی قبلہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو سینٹر آف دا ارتھ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ اسی طرح ہم نے تو مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط مطلب سینٹر۔ تو اب یہ بات کہ مسلمان سینٹر میں کیسے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے آخری نبی، ہمارے حضور اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی تھے، رسولوں کے لڑی میں آخری لڑی تھے اور آخری موتی تھے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آیا۔ اس کے بعد سے جو ہم لوگ، جو ان کی امت تھی یعنی ہم لوگ، تو یہ سلسلہ جائے گا قیامت تک۔ تو اور ایسے میں ہم لوگ کہاں پر آ گئے؟ بیچ میں آ گئے۔
کیونکہ ہم سے ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے اور وہاں سے جا کر قیامت تک، یعنی رسول اور قیامت، ان کے بیچ میں سینٹر میں کون آ گیا؟ سینٹر میں ہم لوگ ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں. اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے. یعنی ہم لوگ کیا ہیں؟ جس طرح خانہ کعبہ یعنی ہدایت کی جگہ ہے، جس طرح سے قبلہ جو ہمارا ہے، جس میں ہم لوگ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. آگے قرآن کی آیتوں میں بتایا جائے گا خانہ کعبہ کے بارے میں کہ وہ ہدایت کی جگہ ہے، وہ ہدایت کے لیے ہے وہ جگہ. اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی امت مسلمہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہیں، وہ ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہیں. یعنی ہدایت کس طرح سے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا تھا، اس کی ساری آیتیں، اس کے سارے احکامات اور جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے قرآن کی روشنی اور حدیث میں، وہ ہمیں آگے تک پہنچانا ہے. یہی ہمارے اوپر آیا ہے. اس طرح سے مسلمان سینٹر، جس کو امت وسط کہا گیا ہے، تاکہ تم دنیا کی لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو ہم دنیا کے لوگوں پر کیسے گواہ ہو سکتے ہیں بھائی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے اللہ قیامت کے روز پوچھے گا، کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک، اپنے لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے پہنچا دیا تھا. پھر ان کی امت کو بلایا جائے گا گواہی کے لیے. ان سے یہ باتیں پوچھی جائے گی، کیا تم تک نوح نے ہمارا جو یہ ہے پہنچا دیا تھا، ہماری باتوں کو پہنچا دیا تھا، ہماری امانت کو بتا دیا تھا، تمہیں دین کے بارے میں بتایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہماری طرف ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا. وہ لوگ صاف مکر جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارا گواہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے. تو پھر ہم لوگوں سے پوچھ ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھ ہوگی، کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھ ہوگی کیا نوح نے اپنی دعوت لوگوں تک پہنچا دی تھی؟ تو امت مسلمہ جو ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ گواہ بنے گی. اس دن وہ گواہی دیں گے وہ لوگ کہ جی ہاں ان لوگوں نے نوح علیہ السلام نے ساری باتیں، ساری چیزوں کو پہنچا دیا تھا. تو بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اب یہی بات بتائیے آپ لوگ، ہم لوگوں کو یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ نوح علیہ السلام کو جو باتیں بتائی گئی تھی، جو دین سکھایا گیا تھا، وہ لوگوں تک وہ پہنچا چکے تھے، لیکن وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی امت جو ہے مکر رہی ہے؟ تو یہ بات ہمیں کیسے پتا چلے گی؟ یہ باتیں ہمیں، آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے. اس میں سے ذکر جو ہے نوح علیہ السلام کا بھی آیا ہے. تو قرآن جو ہے، قرآن کے ذریعہ ہم لوگ گواہ بنیں گے. جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا، انہوں نے بڑی اچھی طرح سے سب باتوں کو سمجھ لیا ہوگا، سارے پیغمبروں کے واقعات کو پڑھے ہوں گے، ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے وہ لوگ. تو اسی طرح سے اور یہ بات آئی کہ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. ہم تو گواہ ہو گئے، ہم تو یہ اگزامپل دے دیا ہم نے. اب رسول کا گواہ ہونا، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا ایک جگہ پہ، اور ان سے کہا کیا ہم نے اپنا پیغام، جو اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا، کیا میں نے وہ پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ وہ لوگ کہیں گے جی ہاں آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا. یہ باتیں وہ 3 بار پوچھیں گے. یہ باتیں انہوں نے 3 بار پوچھی. یہ حدیث کا واقعہ، حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں. یہ باتیں انہوں نے 3 بار پوچھی. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ ہوا تھا. یہ باتیں انہوں نے 3 بار پوچھی
کہ ہم نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، حضور کا پاک نے کہا اللہم اشہد، اللہ تو اس کا گواہ رہنا۔ تو یہی ہے کہ نبی کریم جو ہم پر، یہ رسول جو ہم پر گواہ بنیں گے، اس کا مطلب یہی ہے، اس حدیث سے یہی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں وعدہ یہ کہا دیا کہ اللہ تو ہم پر گواہ رہنا۔ اور پہلے جس طرف تم لوگ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ابھی آپ کو سامنے میں آئے گی کچھ دیر میں، کہ آخر کار قبلہ کے رخ کا چینج ہونا، اور پھر 16 مہینے کے بعد پھر سے جو قبلہ کا رخ تھا، جو پہلے سے مکہ مدینہ، مکہ کی طرف جو مسجد الحرم، جو پھر سے جو قبلہ ہمارا جو ہم لوگ مکہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر سے جو وہ قبلہ کا واپس آ جانا، تو اس کے پیچھے کی کیا مصلحت تھی؟ آخر کیا ریزن تھا کہ 15 سے 16 مہینے تک ہم لوگوں نے جب لوگ مدینہ گئے تھے تو 15-16 مہینے کے لیے اللہ پاک نے اس کو بیت المقدس کو کیوں 15-16 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تم، جیسے پچھلے آیت میں بیان آئی تھی کہ اب تم جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھو گے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی رسول پیغمبر آئے ان پر کچھ نہ کچھ امتحان آئے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، سب کی کچھ نہ کچھ ٹیسٹنگ ہوئی تھی۔ تو یہ جو قبلہ کا چینج ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیسٹنگ تھی، ہم امتوں کے لیے بھی، نبی کو ماننے والوں کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل پہ گائے کے معاملے میں جو پچھلے آیتوں میں جن کے بارے میں ذکر آ چکا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں، ان کی بھی ٹیسٹ ہوئی تھی، گائے کے تھرو ابراہیم علیہ السلام کی بھی ٹیسٹنگ ہوئی تھی۔ تو بہت سارے موقعوں پر ہر طرح کا ٹیسٹ ہوا ہے۔ آپ اپنے عام زندگی میں بھی جب آپ کو کوئی مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو آپ کو انٹرنس نکالنا پڑتا ہے، IIT نیٹ JEE بڑے UPSC BPSC بہت سارے ایگزامس ہیں جو کریک کر کے آپ کو جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے دنیا کے لیے۔ تو دین میں بھی کیا ہے، جب آپ اس لیول پر پہنچیں گے، کچھ لیولوں پر آپ کو جانے کے لیے بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ کا رخ پھیرا، پہلے تو مسلمان بڑے خوشی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے، سارے لوگ خوش تھے۔ وہاں جانے کے بعد حکم آیا کہ اب تم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو گے۔ تو خیر سبھی لوگوں نے بیت المقدس کی طرف، اللہ کے حکم پہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ اور جب پھر حکم آیا کہ اب پھر سے اپنا قبلہ اول کعبہ مکہ کی طرف کر لو، تو سب لوگ، اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو، ہم نے یہ آیت پہلے بھی آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ جیسے ہی یہ حکم آئے گا تو بہت سارے لوگوں کا آواز کھلے گا، بہت بڑا پروپیگنڈا ہوگا، نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا جائے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے بس وہی اس میں پاس ہو جائیں گے۔ تو جب ایسا ہوا، جب دیکھیے کہ وہ لوگ دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، مکہ سے مدینہ آئے تھے، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر وہی لوگ، انہی لوگوں میں سے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے، اسے تو خود پتا نہیں کیا کرنا ہے، کبھی بولتا ہے ادھر کر کے نماز پڑھو، کبھی بولتا ہے ادھر پھر جاؤ، یہ کیا، اس کو تو خود پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ ایک ایفیکٹ دکھا ہمیں نیگیٹو پروپیگنڈا کا، عام زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ایک سے ایک اچھے لوگ، اچھے پڑھے لکھے لوگ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے دین سے بھاگ جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہ قبلہ کا رخ کا چینج ہونا ایک یونٹی کو بتاتا، کیونکہ اور یہ اعلان تھا قبلہ کے رخ کا چینج ہونا، یہ بھی ایک اس کے پیچھے یہ بھی مصلحت تھی، ایک بڑا اعلان تھا کہ اب جو امامت ہے وہ بنی اسرائیل سے اسماعیل کی طرف دی جا رہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ باقی جتنے بھی نبی گزرے سب اسرائیل کے خاندان کے، بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے، اور ہمارے جو آخری، جو ہمارے نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی تھے، وہ بنی اسماعیل کی طرف سے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اب جو امامت ہے وہ بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے، اور کیونکہ وہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول کو
जो आखिरी ये हमारा जो किबला अव्वल, इसको किबला जो मक्का, जिसको कि अल्लाह ताला ने ये कर दिया। तो देख के बात ये समझ में आ रही है। और क्योंकि हम सब जब नमाज पढ़ते हैं तो ये एक रुख होकर नमाज पढ़ते हैं, ये एक यूनिटी को दर्शाता है, ये इससे एक यूनिटी झलकती है। तो ये बहुत सारे मकसद थे इनके, इसके पीछे किबला का रुख को चेंज होने का। तो ऐसा नहीं है, पिछली बार भी मैंने तशरीह बताई थी, तफसीर बयान की थी कि किबला ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला एक ही रुख में एक ही जगह पर मौजूद है। अल्लाह इज एवरीवेयर। अल्लाह को कोई इसकी सिम्त की कोई जरूरत नहीं, किसी दिशा की जरूरत नहीं, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक यूनिटी को दिखाना था और लोगों की टेस्टिंग करनी थी कि कौन से लोग नबी के बात पर एक लफ्ज पर वो घूम जाते हैं। तो जो लोग पास हुए, जो मुकम्मल ईमान वाले थे, जिनको अपने नबी और जिनको अपने अल्लाह पर भरोसा था, वो अल्लाह की एक आवाज पर, आगे वाक़या आएगा वो सूरह नंबर 2 144 आगे की आयत में कि असर की नमाज में सभी लोगों ने, असर की नमाज के दौरान लोगों ने अपना किबला चेंज कर लिया था। तो खैर इंशाल्लाह आगे की तफसील में वो बयान करूंगा। ये मामला था तो बड़ा सख्त, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित न हुआ जिन्हें अल्लाह की हिदायत हासिल थी। यही बात मैं बता चुका हूं कि पास कौन होता है, जिनके अंदर पैशन, जिनके अंदर जुनून, जिनके अंदर लगन होता है। तो वही लोग जो ईमान वाले लोग थे, तो उनके लिए ये फैसला करना जरा भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये जो लोग थे ये ईमान वाले थे। तो इनके लिए ये मामला जरा भी, और जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और जैसे लोग जो निगेटिव प्रोपेगेंडा के शिकार बन गए, वो लोग वहां दीन से फिर गए। अब जरा सोचने वाली बात है, वो मक्का से मदीना दीन लेकर आए थे, सारी चीज दीन के लिए कर रहे थे, और एक निगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से उन्होंने अपनी सारी मेहनत को अकारत कर डाली। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज अकारत न करेगा। अब यहां पर ईमान लफ्ज आया है, ईमान के मतलब यहां पर है नमाज। मैं बता देता हूं आपको, मैं बता रहा हूं। ईमान यहां पर देखिए, ईमान की कई शाखें, हदीस में आया है कि ईमान की कई शाखें हैं। सबसे आला दर्जा जो ईमान का है वह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सबसे अदना यानी नीचे लोअर लेवल, आपने सुना होगा किसी रास्ते से सामान हटा देना, ढेला हटा देना, पत्थर पड़ा किसी रास्ते में, वो हटाना भी एक तरह का ईमान है। ये ईमान का अदना दर्जा है। आला दर्जा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात को मानना ये आला दर्जा हुआ। और अदना दर्जा क्या है? अगर रास्ते पर कुछ पत्थर पड़े हैं, कुछ ऐसे चीज आ गए, तो उसको हटा देना भी वो ईमान का हिस्सा है। इसी तरह हया, शर्म, ये सब ईमान के हिस्से हैं। इसी तरह नमाज क्या है? नमाज भी ईमान का हिस्सा है। और आपको पता है कि कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो लाइन है वो किसकी फाउंडेशन है? वो भी क्या है? ईमान। ईमान का पता कैसे चलेगा हमें? ये कुफ्र और इस्लाम, कुफ्र के बीच में और इस्लाम के बीच में जो दरमियानी लाइन है वो नमाज की है। और मरने के बाद कयामत के दिन सबसे पहले पूछबे किस चीज की होगी? नमाज की होगी। तो लोगों को यह परेशानी थी कि किबला तो चेंज हो गया, अल्लाह ताला ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि तुम किबले की तरफ अब रुख कर लो, घूम जाओ फिर जाओ। तो लोगों को यह परेशानी हुई कि क्या हमसे पहले जो लोग नमाज पढ़ करके गए हैं, जो पिछले के जो मस्जिद, क्या नाम उसका, मस्जिद अल-अक्सा यानी मतलब मकदस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे जो लोग, क्या उनकी नमाज जाया हो गई? क्या उनकी नमाज नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला इतना जोर दे रहा है कि मक्का की तरफ फिर जाओ, मक्का की तरफ घूम जाओ, इसको हम लोग किबला अव्वल की तरफ रुख कर लो। तो ये बात आ रही है, यकीन जानो कि वो लोगों के लिए बहुत ही मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान और रहम वाला है। और अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के साथ कभी ऐसी चीज नहीं करता। और अल्लाह ये एक आयत में इस बताना एक बात, तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला को क्या है, अगर ये अल्लाह ताला ये जान लेगा कि कौन लोग फिरते कौन लोग नहीं फिरते, तो अल्लाह ताला तो गैब की खबर रखता है। अब अल्लाह ताला क्यों ये बात देखते कि कौन लोग फिर रहे हैं कौन लोग नहीं फिर रहे हैं? ये बात आप सोच रहे होंगे कि जब अल्लाह को गैब की खबर थी
جب اللہ کو پتا تھا کہ کون لوگ ہوں گے جو نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے خبر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی بیسس پہ غیب کی اس پہ نہیں کرتا. جب تک آپ کسی عمل کو کر نہ لو، لوگوں تک واضح نہ ہو جائے وہ چیزیں، تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ایمان پر آنچ آنے نہیں دے سکتا. تو یہ آیت تو کافی لمبی ہے اور بات کروں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے انشاءاللہ میں اسی آیت کو کنکلوڈ کر کے آگے کی آیت کو یہ کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ بھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر سی تشریح پیش کی گئی. تو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ درس حدیث کا ہے، جس کی ذمہ داری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا للشيخ الإمامين همامين حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برجس والجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلى السنتين، رجل أتاه الله ما على أهلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم بها. ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل بن خالد نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا. ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو رائے حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو اس کی حکمت کی تعلیم دیتا ہو. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 72، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہاں پہ جو حسد آیا ہے لفظ، یہ حسد غبطہ کے معنوں میں آیا ہے، جس کا مطلب رشک ہوتا ہے. کسی کی اچھائی کو دیکھ کر ہم کو یہ ہونا کہ یہ خیال آنا کہ میرے اندر بھی وہ خاصیت آ جائے، اس کو رشک کہتے ہیں. اور حسد ایک ہوتا ہے کہ جلن ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے طرف اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دو چیز میں جو ہے رشک کرنا جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دولت اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس پہ بھی انسان رشک کر سکتا ہے کہ یہ جو ایک اچھی خاصیت ہے یہ میرے اندر بھی ہے، اس کی جستجو ہو. اور دوسرا حکمت، تو حکمت پہ یہاں پہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے، تو علماء نے حکمت یہاں پہ جو حکمت ہے اس سے 24 معنی مراد فرمایا ہے. لیکن سب سے بہتر معنی یہ ہے کہ حکمت کا مطلب کہ قرآن و سنت، یعنی دو چیزوں میں رشک انسان کر سکتا ہے. ایک تو وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، اللہ نے دولت دی اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہو. اور دوسرا وہ انسان پہ آپ رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حکمت کی تعلیم دی ہو، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دی ہو اور اسی کے مطابق وہ جو ہے فیصلہ کرتا ہو. اللہ عالم بالصواب. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.